بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سردار دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و السلام۔ So he asked me the question, who created the God? God created us, and who created God? So تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال مذہب پرستوں کی جانب سے بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے بیان کے مطابق اس بات کو مان لیا جائے کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو بتاؤ خود اللہ تعالیٰ کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ Word, I just want to ask you, who is the creator of the God? What is the origin of God? اسی طرح ایک مرتبہ خلیفہ ہشام بن عبد المالک کا دربار آراستہ تھا کہ ایک رومی راہب دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے ذہن میں چند سوالات ہیں۔ میں نے کئی یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کے جوابات طلب کیے، لیکن مجھے کوئی اطمینان نہ کر سکا۔ اب میں مسلمانوں کے پاس آیا ہوں۔ خلیفہ حیران ہوا کہ ایسے کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، لہٰذا خلیفہ نے رومی راہب کو ممبر پر بٹھایا اور سلطنت کے تمام جلیل القدر علماء اور فقہاء کو دربار میں تشریف آوری کا پیغام بھجوا دیا۔ جب تمام حضرات کی تشریف آوری ہو گئی تو راہب نے علل ترتیب اپنے سوالات پیش کر دیے۔ پہلا سوال پوچھا کہ خدا سے پہلے کون تھا، دوسرا سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے، اور تیسرا سوال پوچھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ واقعی یہ سوالات بڑے پریشان کن تھے۔ سوالات سنتے ہی تمام مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ تمام اکابرین سوچ میں پڑ گئے کہ ان سوالات کے ایسے کیا جواب دے جو دلیل و حکمت سے بھرپور ہو۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ ان سوالات کے جوابات صرف ایک نوجوان دے سکتا ہے جو کوفہ میں رہتا ہے۔ کوفہ کے اس نوجوان کو بلایا گیا۔ دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ رومی راہب کو یہ نوجوان کیا جواب دیتے ہیں۔ رومی راہب اس وقت بادشاہ کی بائیں جانب ممبر پر بیٹھا تھا کہ اسی اثناء میں کوفہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور رومی راہب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اس وقت آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں آپ کا جواب دینے والا ہوں۔ نہایت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ طالب کرنے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا نشیز پر اطمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے، لہٰذا آپ اپنی نشیز سے اتر کر میری جگہ کھڑے ہو جائیے۔ رومی راہب اپنی جگہ چھوڑ کر اتر آیا۔ نوجوان نے باوقار انداز میں رومی راہب کی جگہ لے کر کہا اب اپنے سوالات دہرائیے۔ راہب نے اپنے سوالات دہرا دیے۔ راہب نے اپنا پہلا سوال دہرایا کہ یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کون تھا۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ پہلے سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اچھا آپ 10 سے پیچھے کی طرف الٹی گنتی گنی ہے۔ رومی راہب نے گننا شروع کیا 10 9 8 7 4 5 3 2 1 اور ایک پر آ کر رک گیا تو نوجوان نے فرمایا ایک سے پہلے کی گنتی سنائی ہے۔ رومی نے کہا ایک سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہوتی اور ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوان نے فرمایا جب واحد مجازی سے پہلے کچھ نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ واحد حقیقی سے پہلے کچھ ہو؟ تو واضح ہوا خدا ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اور اس پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص میں خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نوجوان کا جواب سن کر دانشمان رومی راہب کی بڑی سبکی ہوئی۔ اب اس نے دوسرا سوال پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ کہ خدا کا رخ کس طرف ہے۔ نوجوان نے ایک شمع منگوائی اور اسے روشن کروایا اور کہا بتاؤ کہ شمع کی روشنی کا رخ کس طرف ہے۔ راہب نے کہا کہ شمع کی روشنی کا رخ ہر طرف ہے۔ نوجوان نے فرمایا کہ آپ جیسے دانشمند کے لیے انسان کی تخلیق کردہ شمع کی روشنی کا رخ کا تعین کرنا ممکن نہیں، تو عاجز انسان خالق کے روح کا تعین کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال رب کائنات کا نور ہر شے میں ہر طرف اور ہر وقت موجود ہے۔ رومی راہب دو سوالوں کے منحیز جوابات سن کر حواس بہتہ سا ہو چکا تھا۔ بہرحال اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ خدا تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو نوجوان نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے معزز کو دربار نشیز سے اتر کر فرش پر کھڑا کر دیا اور کوفہ کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے روم کے عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے عاجز کر دیا۔
یہ سننا تھا کہ دانشمند راہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا راہ فرار اختیار کرنے کی سوچنے لگا اور نوجوان کی واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ پیارے دوستو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ علیہ تھا۔ باقی اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔